اب اگلا سوال عبداللہ کا ہے۔ وہ پوچھ رہے ہیں کہ میرا سوال یہ ہے کہ آج کل بہت سارے لوگ یوٹیوب پر ہمیں چینل اپلوڈ کرتے ہیں، اس سے پیسے کماتے ہیں۔ بظاہر پیسے کمانے کا جو طریقہ ہوتا ہے وہ اشتہار کی مد میں لیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ سورہ فاتحہ اپلوڈ کی اور اس پر جو اشتہار دیا گیا ہے کسی شراب یا کسی حرام چیزوں کے دکھائے جانے کا، تو اس صورت میں جو پیسے لیے جائیں تو اس کے بارے میں ہمارے لیے یہ جائز ہے یا نہیں؟ جی یہ بات تو درست ہے کہ کمائی اشتہارات سے ہوتی ہے، اور یہ بھی درست ہے کہ ناجائز اشتہارات بھی ہوتے ہیں، اور یہ بات بھی طے ہے کہ ناجائز اشتہار کی رقم جو ہے وہ ناجائز ہی ہے۔ جیسے کہ شراب ہے یا کوئی جوئے کا کاروبار ہے، کوئی سودی کاروبار ہے، کوئی بھی فحاشی پر مشتمل جو بھی پروگرام ہے اس کے اشتہارات ہیں، تو اس کی کمائی ناجائز ہے۔ اگر پتہ چل جائے کہ یہی اشتہار ہے تو اس کی کمائی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ البتہ اتنی بات ہے کہ صرف ناجائز نہیں بلکہ جائز اشتہارات بھی ہوتے ہیں، اور ایسے اشتہارات بھی ہوتے ہیں جس کا اصل مضمون تو جائز ہوتا ہے لیکن اس میں میوزک اور وغیرہ اضافی لوازمات شامل کی جاتی ہے۔ جیسے کہ کپڑے کا اشتہار ہے مثلا، تو بنیادی چیز تو جائز ہے جس کی تشہیر کی جا رہی ہے، لیکن اس کے لیے جو ٹولز استعمال کیے جا رہے ہیں تو اس میں کچھ ناجائز بھی ہوتے ہیں۔ اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جو یوزر ہسٹری ہے اس کے حساب سے اشتہارات www.dasquran.com دکھائے جاتے ہیں۔ اس میں چینل کے جو مالکان ہیں ان کا جو کنٹینٹ ہے اس حساب سے ضروری بھی نہیں ہے کہ اشتہارات دکھائے جائے۔ یہ ساری باتیں اس میں موجود ہے، تو اس میں اگر کوئی اس سے بچ سکتا ہے بالکل بھی تو سب سے اچھی بات تو یہ ہے۔ لیکن اگر کسی کی معاشی مجبوری ہے تو پھر دو تین باتوں کا اہتمام ضروری ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ جب مونیٹائزیشن ہو چینل کی تو اس میں جو اپنی طرف سے کیٹیگریز کا انتخاب ہے تو اس میں جو ناجائز کیٹیگریز ہے ان کو نیل کر لے، نفی کر لے کہ ان اشتہارات کی میری طرف سے اجازت نہیں ہے۔ اور اگر اس میں کسی چیز میں اشتباہ ہے تو کسی مفتی سے پوچھ لے کہ اس کی تشہیر جائز ہے یا نہیں ہے، تو اس حساب سے پھر اس کو سلیکٹ کرے یا چھوڑ لیں۔ تو یہ تو اس کا اہتمام ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ پھر بھی ایک محتاط اندازہ لگائے اپنی کمائی کے حوالے سے کہ میرے چینل پر جو اشتہارات چلے ہیں تو اس میں ایک محتاط اندازہ لگائے کہ مثلا 10%، 15% جو ہے وہ ناجائز اشتہاراتی ہوں گے، تو اتنی رقم صدقہ بھی کریں بغیر ثواب کی نیت کے، اور باقی رقم جو ہے وہ رکھ سکتا ہے۔ تو اگر کسی کو معاشی مجبوری ہے اور کچھ ضرورت ہے تو وہ ان چیزوں کی رعایت اگر کرے گا تو یہ کہنا صحیح نہیں ہے کہ یوٹیوب کے یا فیس بک کے تمام جو اشتہارات ہیں وہ ناجائز ہیں، کیونکہ جائز ناجائز دونوں قسم کے ہوتے ہیں۔ تو اس میں ایک محتاط اندازے ہی سے کام چلایا جا سکتا ہے کہ اتنی رقم صدقہ کی جائے اور باقی کا استعمال جائے۔ www.dasquran.com